لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی بڑائی بزرگی حمد و ثنا شان و شوکت عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. بعدہ درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام انبیاء علیہم السلام پر اور آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر. اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت بطور عنوان پیش کی. اسی آیت کو آج کے جمعے کا موضوع بنا کر اس آیت کی روشنی میں ذکر اللہ کی فضیلت، اہمیت اور افادیت کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں میں کہوں سب سے پہلے مجھے اور آپ سامعین کو ان باتوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور اس کی تسبیح صبح شام کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر کہا کہ کثرت سے کرو، اور پھر ایک مزید بات بتا دی اسی آیت کے اندر، صبح شام اس کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی تحلیل بیان کرو. تسبیح کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کو صبح شام بیان کرو. ہم سبھی جانتے ہیں، میں ہوں یا آپ ہوں، انسان کے دل کے اندر جس کی محبت زیادہ رچ بس جاتی ہے
وہی چیز اس کی زبان پر آتی ہے۔ کاروباری آدمی صبح شام کاروبار کے کیا کرتا ہے؟ گن گاتا رہتا ہے۔ کسی بھی لائن کا آدمی کوئی بھی کام کرنے والا ہو، جو چیز اس کے دل کے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی زبان پر آ جاتی ہے۔ ٹیچر ہو، اس کی فکر یہی۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر جس کی بھی محبت ہوتی ہے وہ چیز اس کے زبان پر آتی ہے اور اسی کا گن گاتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے بالعکس اللہ نے مومنین کو حکم بھی دیا ہے، اور مومنین کا شیوا ہے، جو اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں وہ صبح شام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی شان اور شوکت کو کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ تمہارا سارا دن، جس کے اندر صبح اور شام خصوصاً ذکر ہے، یہ تمہارا مشغول ہو کس چیز میں؟ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں۔ اس لیے ذکرن نہیں کہا، ساتھ میں کثیرن کا بھی لفظ استعمال کر دیا۔ خوب اللہ کا ذکر کرو، خوب اللہ کی بڑائی بیان کرو، کام کی باتوں کو چھوڑ کر، اپنی ضرورت کی باتوں کو چھوڑ کر اگر زبان کا استعمال کرو تو صرف کس میں؟ اللہ کے ذکر میں۔ ہم سبھی جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، نبوت سے سرفراز کیا، تو ابتدائی آیات سورۃ العلق کی نازل کرنے کے بعد اللہ نے جن سورتوں کا نزول کیا تھا وہ کون سی ہے؟ سورہ مزمل اور سورہ مدثر، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی اپنے ذکر کے تعلق سے کہا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کہا۔ تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ نبوت سے سرفراز کیا، ذمہ داری ان کو دی اور کہا میرا ذکر، میری بڑائی، میری حمد، میری ثنا، اس کو مت بھولنا، اس کے ساتھ ساتھ تمہارا مشن جاری رہے۔ کیا کہا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ذکر کرتے رہنا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تبتل کا دنیا سے بے تعلق ہو کر، دنیا چھوڑنا نہیں ہے، دنیا سے توجہ ہٹانا ہے، اور یکجا کس کی طرف متوجہ ہونا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کی طرف مائل ہو کر، اللہ کی طرف رجوع کر کے، اللہ کی طرف خیال کر کے، اللہ کی طرف دھیان کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کرتے ہوئے کیا کہتی ہیں؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان۔ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول؟ ازواج مطہرات کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہما وقت، ہر وقت کیا کرتے تھے؟ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اب ذکر سے مراد خالی میں اور آپ ہاتھ میں تسبیح لے کر سبحان اللہ کہنے کا نام نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے ذکر لسانی، ایک ہوتا ہے قلبی، اور ایک ہوتا ہے دعوتی۔ لوگوں سے ملے، ان کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا ان کا تعارف کراؤ، ان کو اللہ کی پہچان کراؤ۔ اگر آپ کو اللہ کی پہچان ہے، آپ اللہ کو جانتے ہو، اللہ کی پہچان آپ کو ہو چکی ہے، تو اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کراؤ، ان کے سامنے اللہ کی پہچان کراؤ، ان کو اللہ سے جوڑو۔ اللہ کے رسول کا کیا مشن، کیا معمول؟ ہما وقت اللہ کا ذکر کرتے رہا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول آئے اور اللہ کے رسول سے دریافت کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں آخرت کے اندر سرخرو ہو جاؤں، آخرت کے اندر میری چھٹکاری اور میری نجات ہو، چھٹکارا ہو آخرت کے اندر مجھے، اور مجھے نجات ملے۔ اس پیارے صحابی کو اللہ کے رسول نے کیا بتایا پتہ ہے؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ،
یزال لسانک، برابر تمہاری زبان لگے رہے اس میں اللہ کے ذکر میں. اور جو لفظ استعمال کیا رطبن، رطب کے معنی آتے ہیں تر، یعنی بھیگی رہنا تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں. اتنا ذکر کرو کہ تمہاری زبان سوکھنے نہ پائے، ہمیشہ اللہ کا ذکر سے تمہاری زبان ترو تازہ رہے. اپنے خاص صحابی کو اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کیا کہا، یا معاذ انی احبک، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، بہت چاہت ہے. اور بہت جلیل القدر صحابی بھی ہیں، بہت ساری احادیثیں ان سے مروی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے. تو اس صحابی سے کیا کہا، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، لہٰذا تجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے میں تجھے ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں یا وصیت کرتا ہوں. وہ کیا ہے، فلا تدعن دبر كل صلاة ان تقول، ہر نماز کے بعد اس بات کو کہنا مت بھولنا یا مت چھوڑنا. وہ کیا کہا، کس بات کو کہنا مت بھولو یا مت چھوڑو، اس کام کو کرنا مت چھوڑو. وہ کیا ہے، ربی کہو. یہ ہر نماز کے بعد کیا کہنا ہے، ربی، اے میرے رب، اعنی، میری مدد کر، علی ذکرک، تیرے ذکر پر، وشکرک، تیرے شکر پر، وحسن عبادتی، اور اچھی طرح تیری عبادت کرنے پر. اللہ کی مدد شامل حال نہ ہونا تو انسان نہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، نہ اللہ کا شکر کر سکتا ہے، نہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے. اتنے ایسے دنیا کے اندر اللہ کے بندے ہیں، نہ ان کو اللہ کی ذکر کی توفیق ہے، نعمت ملنے پر نہ اللہ کے شکر کی ان کو توفیق ہے، نہیں اللہ کی عبادت کا وہ حق ادا کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی مدد کا شامل حال ہونا، اللہ کی اعانت کا ہونا یہ ضروری ہے. اور یہ جملہ کس کو سکھایا اپنے پیارے صحابی کو اللہ کے رسول نے، یہ دعا کرو جب اللہ کی مدد ہوگی تو تمہارے لیے اللہ کی عبادت کرنا بھی آسان، اس کا ذکر کرنا بھی آسان، اس کا شکر کرنا بھی آسان ہوگا. مومن کی شب و روز اللہ کی یاد میں گزرے، اس لیے اللہ کے رسول نے سارے دن کا شیڈول بتا دیا، سارے دن کی ترتیب بتا دی. صبح کرو تو کیا کرو، شام کرو تو کیا کرو، ظہر کرو تو کیا کرو، ساری ترتیب اللہ کے رسول نے بتا دی. یہاں تک کہ سفر میں ہو تو کیا کرنا، حضر میں ہو تو کیا کرنا، اوپر چڑھ رہے ہو تو کیا کرنا، ڈھلوان میں ہو تو کیا کرنا. لیکن اوپر چڑھ رہے ہیں تو کیا کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. سیڑھی چڑھتے رہتے ہیں، ایسے زوروں سے چڑھتے ہیں، نہیں چڑھو. خصوصاً مسافرین کے لیے اس زمانے کے اندر پیدل سفر ہوا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو کیا کہا، جب اوپر چڑھ رہے ہو پہاڑوں کے اوپر اللہ کی تکبیر کرو، جب نیچے ڈھلوان کی طرف جاؤ تو اترو تو کیا کرو، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرو. یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہو دعا پڑھ کر داخل ہو، باہر نکلو تو دعا. یہ ذکر ہی ہے. باتھ روم میں جا رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، سونے پر بستر پر سونے کے لیے جا رہے ہیں، کس قدر اذکار کے اندر اللہ کے رسول نے بالکل گھیر کر رکھا مومنین. یعنی مومن کی صبح اور شام، دن اور رات ضائع نہ جائے، خالی اور بیکار نہ جائے، مستقل بتا دیا کہ کیسے زندگی گزارنا ہے. بس مجھ کو اور آپ کو اللہ کے رسول کی تعلیمات کی طرف قدم بڑھانا ہے، اس طرف کو آنا ہے، تاکہ اس کا بھرپور مجھ کو اور فائدہ ملے، مجھ کو اور آپ کو بھرپور اس کا فائدہ ملے. جتنا ذکر کریں گے اتنے اذکار کے فضائل بھی ہیں. ایک انسان پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا آسان جملہ ہے، لیکن جب دل سے پڑھتا ہے نا، ویسے ہم زبان سے تو ادا کرتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم اگر معلوم ہو جائے تو اس پر زیادہ ہم کو فائدہ ملے گا. کیا ہے لا حول ولا قوت؟ نہیں ہے طاقت، نہیں ہے قوت، ظاہر سی بات ہے نا، الا باللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے. یہ اصل اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی اچھا عمل ہو اس کو کرنے کے لیے اللہ کی مدد ہی شامل حال ہوتی ہے. اگر اللہ کی طاقت قوت نہ ہو تو کوئی نیک عمل ہم کر نہیں سکتے. اسی طرح
اسی طرح کسی برائی سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی مدد اگر شامل حال نہ ہو تو انسان برائی سے باز نہیں آ سکتا. ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے برائی کرتے ہوئے لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے بچ جائے، لیکن تنہائی میں اس قدر انسان برائی کے اندر ملوث ہے، وہاں تنہائی کے اندر بھی برائی سے بچنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد دل سے اللہ تبارک یہی لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی انسان کام کرتا ہے اچھا تو اس میں اللہ کی مدد، اور برائی سے باز آتا ہے تو بھی اس میں اللہ کی مدد، اللہ کی طاقت شامل حال ہوتی ہے. اور اس کے تعلق سے کیا فرمایا کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے. جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہے؟ کنز من کنوز الجنہ کا، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. دنیا کے خزانوں کی طرف میرے اور آپ کی نگاہ بڑی زوروں سے جاتی ہے. پتہ چلا کسی کو فلانی چیز حاصل ہو گئی، کہاں سے، کیسے، کون سا طریقہ کار اپنایا، کیسے اتنا خزانہ اس کے پاس آ گیا. اس کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں کہ نہیں، اس کی فکر کرتے ہیں کہ نہیں. آخرت کے خزانے چاہیے، جنت کے خزانے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرو دل کے ساتھ. کہیں کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ جب انسان کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ما قلت، سب سے افضل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، جس کو میں نے کہا. وقالہ النبیون من قبلی، اور مجھ سے پہلے نبیوں نے. یہ بھی بہت بہترین دعا ہے، بہت بہترین ذکر ہے، جس کو میں نے بھی کہا اور مجھ سے پہلے والے نبیوں نے. اور سب کا مشن ہی یہی آئے ہی ہیں دنیا کے اندر اس کلمے کا تعارف کرانے کے لیے. سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیوں کیا تھا؟ اسی کلمے کی دعوت عام کرنے کے لیے. سبوں نے آ کر کیا کہا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہی کہا تھا. اور کہیں جب انسان کہتا ہے الحمدللہ، یہ الحمدللہ کیا ہے؟ تملأ المیزان، آخرت کا جو ہمارا میزان ہوگا جس میں ہمارے اعمال تو لے جائیں گے، الحمدللہ ہمارے اس میزان کو کیا کرے گا؟ بھر دے گا. کہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ والحمدللہ، دونوں کلمے، سبحان اللہ بھی والحمدللہ بھی، تملأان ما بین السماء والارض. دنیا کے اندر جو آسمان اور زمین کے بیچ میں جو خلا ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں یہ کلمات؟ نیکیوں سے، اجر سے اور ثواب سے بھر دیتے ہیں. یہاں تک کہ ہم صبح شام کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ پڑھتے ہیں نا. اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام پڑھنے کے لیے کہا نا سبحان اللہ بحمدہ. اس کے تعلق سے آتا ہے ورثت لہ نخلۃ فی الجنہ، جنت کے اندر اس کے لیے ایک درخت لگایا جاتا ہے. جب انسان ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ بحمدہ ورثت لہ نخلۃ فی الجنہ، کھجور کا ایک پیڑ لگا دیا جاتا ہے. یہ ہیں اذکار کے فضائل، اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ہم ذرا جانتے ہیں کہ ذکر کی ہے قسمیں کتنی، کیا افادیت ہے اس کی، یہ بھی تو جاننا ہے نا. اہل علم نے ذکر کی 2 قسموں کو بیان کیا ہے. ایک ذکر کی قسم کون سی ہے؟ لسانی، زبانی، زبان سے ہم ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ زبان کا ورد. ایک تو ہوتا ہے زبان سے ادا کرنا، ایک قسم. دوسری قسم کون سی ہے؟ قلبی. کون سی ہے؟ قلبی، دلی کیفیت کا نام، دل سے اللہ کا ذکر کرنا. اور دل سے اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی نشانیاں ہیں، جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آنے والی کہہ رہا ہوں، بہت ساری ایسی بھی ہیں جو میرے اور آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، نظر نہیں آتی ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنے کا نام چاہیے قلبی ذکر. دل سے ہی کہے گا. اتنی پیاری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، کتنے بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنائے ہیں. کیسا یہ دل گواہی دیتا ہے. خالی یہی تصور نہیں ہے بلکہ آخرت کو یاد کرے. جنت کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر،
اللہ کے قسم کی زبانی. جہنم کا ذکر, جنت کا ذکر کر کے دل سے اس کی طلب کرنا ہے, جہنم کا ذکر کر کے جہنم کو یاد کر کے اس سے پناہ مانگنے کا نام. یہی تو کیا ہے, یہی تو کیا ہے انسان قلبی اس کا ذکر ہے, دلی ذکر ہے. اور دوستو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا, ایسے اللہ کو یاد کرنا کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے میری اور آپ کی آنکھوں سے کیا آنا چاہیے, آنسو آنے چاہیے. تنہائی والے ذکر کے اندر اس میں چاہے زبانی ہو چاہے قلبی ہو. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا, 7 لوگ, 7 قسم کے لوگ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے رہیں گے. اس میں سے ایک اللہ کا وہ بندہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. ایک اللہ کا ایسا بندہ بھی ہوگا, ایک ایسا آدمی بھی ہوگا کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہو اور اس کی آنکھیں بھر آئیں. وہ بھی انسان کیا ہوگا کل روز قیامت اللہ کے عرش تلے, اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا, اس کو وہاں پر جگہ نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا اس کا فائدہ بیان کیا ہے, ذکر کا پتہ ہے. اوپر تو کہا اذکر اللہ ذکرا کثیرا ہے نہیں, لیکن ایک جگہ اللہ نے کیا فرمایا, فاذکرونی اذکرکم. یہی چاہیے مجھ کو اور آپ کو. اللہ کہتا ہے مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. اللہ مجھ کو اور آپ کو یاد کر رہا ہوگا, اللہ کی یاد میں اور آپ ہوں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھ کو اور آپ کو کچھ نہیں کر سکتی. اللہ کا مجھ کو اور آپ کو یاد کرنا اللہ کی مدد کا ملنا ہے. مثلا یاد رکھیے, جس پر کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا, مجھ کو یاد کرو میں تم کو کیا کروں گا, یاد کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیث قدسی یہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, انا عند ظن عبدی بی, میں کیا کرتا ہوں میرے بندے کے گمان کے مطابق کام کرتا ہوں. جیسا میرے ساتھ اس کا گمان ہوتا ہے ویسے میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. کیا فرمایا, انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی. جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. یعنی اللہ کا میں اور آپ ذکر کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے ساتھ رہتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا, فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي. اگر ہم اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي, میں اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں, میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. ہم اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دل میں اللہ اپنا ہمارا ذکر کرتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا, فَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ. اگر ہم اس طرح کی محافل میں, اس طرح کی مجالس میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں, اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں, اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں, اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں, اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا ایمان بڑھے, تو اس میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے, جب اس طرح کے ملا یعنی اس طرح کی محافل میں بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے, ذکرتہ فی ملئ خیر من, اس سے جو بہتر محفل ہے اس میں کیا کرتا ہوں, ان کا ذکر کرتا ہوں. یعنی میرا اور آپ کا ذکر اس وقت کہاں ہو رہا ہے پتا ہے, اس سے بابرکت اور بہتر محفل کس کی ہے, فرشتوں والی محفل. ان کی محافل میں یہاں اللہ کے بندے بیٹھ کر اللہ کی بڑائی سن رہے ہوتے ہیں, وہاں پر فرشتوں کی محافل میں ان اللہ کے بندوں کا کیا ہوتا ہے, وہاں پر ذکر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہوا ہے. فرشتے گردش کرتے رہتے ہیں, گشت کرتے رہتے ہیں. کس چیز کو ڈھونڈنے کے لیے پتا ہے, کہاں ہیں اللہ کے وہ بندے جو بیٹھ کر اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. پیاری پیاری محافل جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کی یاد ہوتی ہے, جہاں غفلت نہیں ہوتی ہے, ان محافل کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. کون کون, اللہ کے فرشتے. اللہ کے حکم کی زبانی کیا کہا جا رہا ہے, یلتمسون حلق الذکر. فرشتے گھوم پھر کر کیا کرتے رہتے ہیں, اللہ کی ذکر کی محفلوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں, ڈھونڈتے رہتے ہیں, ڈھونڈتے رہتے ہیں. کہیں ان کو محفل مل جاتی ہے تو
تو ایک فرشتے یا ایک فرشتوں کی جماعت دوسری فرشتوں کی جماعت کو کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ ہلومو ادھر کو آ جاؤ، الی حاجتکم، تمہاری حاجت تمہاری ضرورت یہاں پر، تم وہاں تلاش کر رہے ہو، وہاں گئے ہو، وہاں مت جاؤ، یہاں ہیں چند لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی، ہلومو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بیٹھو بیٹھو، یعنی جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، فرشتے وہاں آتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اس چیز کو محسوس کون کرتا ہے؟ اللہ کا مومن بندہ، اس کو قسم کا اطمینان اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ جب یہ محفل ختم ہوتی ہے نا، اس طرح کی محفل، فرشتے واپس جاتے ہیں کس کے پاس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور جا کر اللہ کے پاس اس محفل کا، اس مجلس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود، عالم الغیب ہونے کے باوجود، عالم الغیب والشہادہ ہونے کے باوجود اللہ سوال کرتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے؟ فرشتے کہتے ہیں فلانی جگہ سے آ رہے ہیں جہاں تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کس چیز کا ذکر کر رہے تھے؟ اللہ تیری بڑائی، تیری عظمت، تیری شان و شوکت کو بیان کر رہے تھے۔ اچھا کیا چیز وہ مجھ سے مانگ رہے تھے؟ کس چیز کے طلبگار تھے؟ جنت کے طلبگار تھے۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے ان سے کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نا انہوں نے تو جنت کو دیکھا نہیں۔ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس کی طلب میں اور زیادہ لگے رہے۔ کس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں، اگر دیکھا ہوتا تو اس سے اور زیادہ پناہ مانگتے۔ مومن بنا دیکھے اللہ پر ایمان لاتا ہے، بنا دیکھے جنت جہنم کو اس پر اس کا ایمان ہے، اسی لیے جنت کا خواہاں اور متمنی ہوتا ہے، اور پھر پناہ جہنم سے مانگتا ہے۔ جس کو جنت کی فکر نہ ہو، جہنم کا ڈر نہ ہو، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا فرشتوں، میں نے ساروں کی کیا کر دی؟ مغفرت کر دی۔ جتنے بھی ذکر کے محفل کے اندر، مجلس کے اندر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کیا کرتا ہے؟ بخشش کرتا ہے، سب کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، دھل دیے جاتے ہیں۔ اب فرشتے کہتے ہیں اے اللہ بہت سارے تو ایسے جو صرف تیرے ذکر کے لیے ہی آئے تھے، تیری بڑائی بزرگی کہنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، سننے کے لیے آئے تھے، ان کی تو نے بخشش کر دی، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک آدھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے آئے تھے کسی کام سے، دیکھا وہاں پر مجلس لگی ہے، کھڑے ہو گئے سننے کے لیے یا بیٹھ گئے سننے کے لیے، ان کا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ جو اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی بڑائی سنے، خطیب کا خطبہ سننے کے لیے، مقرر کی تقریر سننے کے لیے نہیں آیا تھا، آیا تھا دوست سے ملنے کے لیے، بیٹھا اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو کیا ملا؟ اللہ کی طرف سے بخشش، اس کا تحفہ ملا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے ہم القوم، یہ بیٹھ کر جو اللہ کا بڑائی بیان کر رہے تھے، یہ ایسی قوم ہے لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے، یہ ایسی قوم ہے کہ ان کا جو جلیس، ان کے ساتھ آ کر جو بیٹھتا ہے وہ بھی بخشش سے محروم نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی بات! تو کیوں نہ ہو اگر اس طرح کی مجالس لگے تو ہم نہ جائیں تو ڈھونڈ کر ہم بھی جائیں، جیسے فرشتے ڈھونڈتے ہیں، ہم بھی معلوم کریں کون سے وقت کہاں پر اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، کون سی جگہ تفسیر کا درس ہو رہا ہے، کون سی جگہ حدیث کا درس ہو رہا ہے، کون سا ایسا موقع ہے جہاں پر اللہ کی بڑائی بیان، کہاں ایسا دینی پروگرام چل رہا ہے۔ جیسے دنیا کے پروگرام کے لیے پیسے دے کر جاتے ہیں کھیل کو دیکھنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ مہینوں پہلے اس کی بکنگ ہم کرتے ہیں، میں غیروں کی بات نہیں کرتا، کتنے ایسے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے، کتنے متفکر رہتے ہیں، اپنا پیسہ دے کر اللہ کی غفلت کو یوں سمجھ لیجیے مول لے رہے ہیں، بلکہ مسکر آپ کو کیا کرنا ہے؟ ذکر کے حلقوں کو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا،
جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو خوب چرا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حلق الذکر، ذکر کے حلقے یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہیں۔ اور مزید برآں یہ اللہ کی نصرت میں نے کہا نا ساتھ رہتی ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے تعلق سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، لیکن میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ضرور دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نشانی بتاؤ کہ کیسے مجھے معلوم ہوگا کہ مجھے اولاد ہوگی۔ قرآن اگر ہم سورہ مریم اٹھا کر دیکھیں گے پورا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ کہا جب تم کو معلوم ہوگا کہ تم باپ بننے والے ہو تو 3 دن تک تمہاری زبان گم ہوگی، بول نہیں پاؤ گی، لیکن ایسی حالت میں بھی تمہاری زبان کام کرے گی صرف اللہ کے ذکر میں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اس وقت تم اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح شام اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ کیا مطلب؟ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت اس کے شامل ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اور پھر میرا ڈھونڈتے ہیں سکون نا۔ اب کسی سے بھی ہاتھ اگر پکڑ کے پوچھیں کہ ایک دم مطمئن ہو تم، کوئی نہ کوئی ٹینشن، کوئی نہ کوئی پریشانی اللہ کا بندہ کچھ نہ کچھ ضرور بیان کر رہا ہوگا۔ کوئی گھر، کوئی بستی، کوئی گاؤں یا کوئی انسان، الا ماشاء اللہ جو حقیقت میں کامل دیندار ہو، ورنہ کسی کے گھر میں کسی بستی کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے مطمئن ہوں۔ ہر ایک انسان سکون کا متلاشی ہے، ہر کوئی سکون کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اب وہ سکون کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں پیسوں کے اندر سکون تلاش کرتا ہے، عہدوں کے اندر، کہیں دوائیوں کے اندر سکون ڈھونڈتا کہ نہیں، کسی طرح مجھے سکون ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ مال و دولت کے اندر، عورتوں کے اندر، اولاد کے اندر، عہدہ کے اندر، منصب کے اندر نہیں رکھا ہے۔ دوائیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون نہیں رکھا ہے۔ سکون چاہیے قلبی، دلی سکون چاہتے ہو، اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو، خبردار ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اس سے تمہارے دلوں کو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اطمینان ہوگا، سکون ہوگا۔ یہ تو میں نے کہا روحانی اعتبار سے، جسمانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کے اندر طاقت رکھا ہے۔ ایک بات بتاتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت کافی ہو رہا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں حضرت فاطمہ الطاہرہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی، جگر کا پارا، جگر کا ٹکڑا، بہت زیادہ گھر کا کام کرتی، اکیلی تھی، گھر کا کام کرتی تھی، کوئی غلام نہیں تھا۔ آج کل ساری مشینریز ہیں، کپڑے دھونے کے لیے مشین، پیسنے کے لیے گرینڈر، اور کوئی چیز ہر طرح کی، چولہا آج کل کا، کرنٹ کا، گیس کا، یعنی تکلیفات نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ اور اس زمانے کے اندر چولہا جلانے کے لیے، آگ سلگانے کے لیے تکلیف، پیسنے کے لیے تکلیف، پانی نکالنے کے لیے موٹر ہے، نل ہے، ٹوٹیاں لگی ہوئی گھروں کے اندر، اس زمانے کے اندر رسی سے پانی نکالنا پڑتا تھا۔ اس طرح کا کام کر کے، چکی پیس کر، پانی نکال کر، گھر کا کام کر کے، جھاڑو لگا کر کے، ہاتھوں کے اندر کیا پڑ گئے تھے؟ چھالے پڑ گئے تھے، بہت تھکی ہوئی رہتی تھی، پریشان تھی۔ کوئی اگر مجھے غلام ملے تو تھوڑی سی میری مدد ہو جائے، تھوڑا سا میرا بوجھ ہلکا ہو جائے، کچھ تو مجھے سکون ملے۔ سنا ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس باہر سے کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، دوڑی جاتی ہیں ابا کے پاس، کیا طلب کرنے کے لیے؟ کیا طلب کرنے کے لیے کہ مجھے ایک غلام دے دیجیے۔ میں نے کہا نا یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ۔ اللہ کے رسول نے کہا بدعۃ منی، میرا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یریبنی ما رابھا یؤذینی ما آذاھا، اس کا درد میرا درد، اس کی تکلیف میری تکلیف، اس کا غم میرا غم۔ اتنا سارا جاننے کے باوجود اللہ کے رسول نے اس کو غلام نہیں دیا۔
اپنی بیٹی کے سامنے کیا کہا؟ جس چیز کا سوال لے کر تو آئی ہے اس سے زیادہ حقدار بیچارے کون ہیں؟ اصحاب صفہ ہیں. ان کو مدد کی ضرورت ہے, ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. اب میں تیرا سپورٹ کروں, تیری مدد کروں تو وہ زیادہ پریشان ہے, وہ زیادہ حقدار ہے. اپنی بیٹی کو اتنی لاڈلی ہونے کے باوجود غلام نہیں دیا تاکہ آپ کا ذرا سا بوجھ ہلکا ہو. جسمانی راحت ملے, روحانی بات نہیں کر رہا میں, جسمانی راحت ملے, نہیں دیا. لیکن آپ کی جسمانی راحت کا اللہ کے رسول کو خیال تھا تو کیا دیا پتا ہے؟ دوا. کہا ہے عائشہ, اے فاطمہ جب رات کو تم بستر پر لیٹنے کے لیے آنا تو کیا کرنا تم کو؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سکون دے گا. کون سا؟ قلبی نہیں, قلبی تو ملتا ہی ہے, جسمانی بھی راحت تجھے ملے گی, تیری تھکان جاتی رہے گی. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر میرا اور آپ کا بدن تھکان محسوس کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کریں. اس سے اللہ کے ذکر سے ہمارے بدن کی تھکان بھی جاتی رہے گی. لیکن ویسا یقین بھی ہونا چاہیے دوستو, ویسا ایمان بھی ہونا چاہیے, ویسا توکل بھی ہونا چاہیے. بولنے کو تو ہم بہت کچھ بولتے ہیں لیکن جب آتا ہے میدان عمل کا اس میں ہم کورے رہ جاتے ہیں. اسی لیے ہم شروع میں کیا کہا تھا میں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں اللہ میں کہتا ہوں سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما. یہ ساری باتیں اللہ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر اتار دے. بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے ہیں سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ڈر, اپنا خوف میرے اور آپ کے دلوں کے اندر بٹھا دے, ہمارے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے. ہم وقت ہماری زبانوں کو اپنے ذکر کے اندر تر رکھے, ہر وقت اپنا ذکر, اپنی بڑائی, اپنی بزرگی بیان کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. صغیرہ کبیرہ گناہوں سے مجھ کو اور آپ کو محفوظ رکھے. اگر ہم سے گناہیں سرزد ہوئی تمام گناہوں کو, چاہے کبیرہ ہوں صغیرہ ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرے. ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا کرے, جو بن بیاہی بچی ہیں ان کے بہترین جوڑ کا اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرے. ناجائز مقدمات کے اندر جو محفوظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کی خلاصی کے فیصلے فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت پر, خصوصاً دنیا کے سارے مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے. سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زائل اور ختم کرے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.